إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق بخشی، نماز عشاء کی توفیق دی اور اب درس قرآن میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ آج درس قرآن میں سورۃ القدر مکیہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ پہلے پیش کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ تو عرض کیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ اسے کا مراد قرآن کریم مراد ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، پھر بتایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ایک بہترین رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، جس میں ملائکہ اور خاص طور سے حضرت جبریل امین اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کے معاملے کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات برابر سلامتی کی رات ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا، اور تفسیری نقطہ نظر سے اب اس کی الگ الگ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے تو جاننا چاہیے کہ یہ سورت جو ہے سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس میں تقدیر کا بھی بیان ہے، اہمیت و مرتبت کا بھی بیان ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے سورۃ القدر کو جو نام دیا گیا، اس کی پہلی آیت سے ہی اس نام کو موسوم کر دیا گیا ہے کہ اس قرآن کی اس سورت کے اندر جو پہلی آیت ہے فی لیلۃ القدر، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورت کا نام سورۃ القدر رکھا گیا ہے۔ پھر یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو بہت سے لوگوں نے اس سورت کے تعلق سے کہا ہے کہ مدنی ہے، اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن خاص طور سے جو راجح قول ہے اور مضمون جو اس کے اندر ہے، جو اس کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ پیغامات ہیں اور جو اشارے ملتے ہیں، جو اس کے اندر میسیجز ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور مفسرین نے زیادہ تر یہی کہا ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ دوسری چیز، یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اور ترتیب قرآنی کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت 25ویں نمبر پر ہے، یعنی کہ سورت جب یہ نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ 25ویں سورت تھی، لیکن ترتیب قرآنی کے اعتبار سے یہ 97ویں نمبر پر ہے۔ یہ سورت 97ویں سورت ہے اور یہ 30ویں پارے میں ہے۔ اس میں 1 رکوع ہے اور 5 آیتیں ہیں۔ یہ سورت بڑی اہم سورت ہے، اس میں 5 مرکزی مضامین پیش کیے گئے ہیں۔ اس سورت کے اندر 5 ایسے مرکزی مضامین ہیں جو بڑے ہی اہم ہیں اور ہر شخص کو ان کی طرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے اندر شب قدر کی اہمیت اور اس کی افضلیت کو بتایا گیا۔ پہلا مضمون، یعنی پہلا جو اس کا چیپٹر ہے کہہ سکتے ہیں، جو اس
کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر شب قدر کی اہمیت و افضلیت کو بتانا مقصود ہے۔ دوسرا مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو بتانا ہے۔ تیسرا جو ٹاپک ہے مرکزی اس کا وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ چوتھا جو ٹاپک ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ انسان کو کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا، کون زندہ رہے گا، کون مر جائے گا، کس کا کھیتی میں پیداواری ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، پانی کتنا برسے گا، کتنا نہیں برسے گا۔ وہ ایسے سال بھر کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اس میں طے ہوتی ہے انسان۔ 14 مرکزی مضمون۔ اور 5واں جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات جو ہے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، مومن کا لفظ ہے، مسلمان تو سب ہیں، لیکن وہ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، کردار کے نہیں ہوتے۔ اسی لیے خاص طور پر نظام مومن کے لیے، مومنون کے لیے، خاص طور سے جو مومن ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کا ان کے اوپر فضل و کرم نازل ہوتا ہے۔ گویا کہ شب قدر مومنوں کے لیے ایک بہترین، افضل، اہمیت اور اللہ کے فضل و برکت والی رات ہے۔ یہ 5 اس کے مرکزی مضمون ہیں۔ اب چھوٹی سی آیت ہے لیکن 5 الگ الگ اتنے بڑے ٹاپک ہیں کہ ہر ایک پر اگر بولا جائے تو ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اب یہ ہم نے مرکزی مضمون اس لیے بتا دیے کہ ہر ایک کو دھیرے دھیرے سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ مرکزی جب کردار پیش کر دیا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ خود بخود سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ دوسری چیز اس کا شان نزول کیا ہے، شان نزول کیوں یہ اس کو اتارا گیا، مقصد کیا تھا۔ اسی طریقے کی ایک محفل تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا اور کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھے جنہوں نے 1000 تقریباً 1000 سال تک دن میں جہاد کیا اور رات میں عبادت کی، یعنی دن میں وہ گھوڑے پر سوار رہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، اور رات ہوئی تو مسلح پر اللہ کے سامنے سجدہ اور سجود ہوتے رہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ تو صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو بڑا رنج ہوا، ان کو تھوڑا سا عجیب لگا کہ میری امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 70 بہت زیادہ 80 رہے۔ اور جب یہ تذکرہ آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے دن میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں نکلے رہے، رات میں اللہ کی عبادت میں گزاری، اور یہ سلسلہ 1-2 دن کا نہیں 1000 سال پر مشتمل ہے، تو ان کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آگے بڑھ گئے، یعنی ثواب کے اعتبار سے اور جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ فضل و کرم کے اعتبار سے، اللہ کے اجر کے اعتبار سے وہ ہم سے آگے، بہت آگے چلے گئے۔ ہم تو ان کے یعنی کہ چیٹی کے برابر بھی نہیں رہے، کیونکہ ایک تو ہماری عمریں 60 سال 70 سال میں کیا کریں، اور وہ 1000 سال تو برابر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی اس تڑپ پر، اس لگن پر، اس شوق پر، اس جذبے پر اللہ نے اس آیت سورت کو اتارا کہ تمہیں جو ایک افسوس ہے، تمہیں جو ایک کڑھن پیدا آئی ہے دل کے اندر، ایک کثرت جو آ گئی ہے کہ کاش کہ ہم کو بھی 1000 سال ملتے اور ہم بھی عبادت میں اور اللہ کے راستے میں نکل کر اس چیز کو حاصل کر لیتے، لہذا وہ چیز تو اب نہیں ہو سکتی، لیکن ایک رات ہم ایسے تمہیں دیں گے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہوگی، اور جب 1000 مہینوں کا آپ کیلکولیٹ نکالیں گے، حساب نکالیں گے تو 83 برس 4 مہینے نکل کر سامنے آئے کہ اگر آپ کو ایک رات نصیب ہو گئی
شب قدر کی، تو سمجھو اس رات کی عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینے کا ہوگا۔ اور اگر تمہارے 50 سال کی زندگی میں، 60 سال کی زندگی میں تمہیں وہ راتیں 10-15 مل گئی تو تم 1000 سال سے زیادہ پہنچ جائے۔ یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا فضل و کرم، رحم و کرم، کہ انسان حاصل نہ کرنا چاہے یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ اگر وہ حاصل کرنا چاہے تو ہر چیز حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کا شان نزول تھا جس کی وجہ سے یہ نازل کی گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کفار مکہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر بہت کرتے تھے، بہت ستاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو خطاب بھی فرمایا، کہنے لگے تم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے ہو، ان کو جملے کستے ہو، وہ جو کتاب لے کر آئے، جو پیغامات لے کر آئے، اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہو، یہ تمہاری نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ اس لیے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب ایسے اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ کتاب اس رات میں نازل ہوئی ہے جو رات فضیلت والی رات ہے، افضل اور قدر و منزلت والی رات ہے۔ اب یہاں لیلۃ القدر کے 2 معنی ہوں گے۔ ایک معنی تو ہوگا لیلۃ القدر کے کہ وہ رات ہے جس میں لوگوں کی قسمتوں کے، تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر سے کیا رات مراد ہوتی ہے یہاں پر؟ وہ رات ہے جس میں لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب فیصلے کیا کیے جاتے ہیں؟ انسان کی ایک تقدیر اپنی ہے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ انسان کو جب اللہ رب العزت نے وجود بخشا، پہلے اس کی تقدیر لکھ دی، قلم توڑ دی، لیکن اس کے بعد سال بھر کی جو تقدیر ہے وہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے، کہ سال کے درمیان میں کس کو کتنا بینیفٹ ہونا ہے، کتنا اس کو مائنس میں جانا ہے، کتنی پیداوار ہونی ہے، کتنی مصیبتیں آنی ہیں، حادثات کیا ہیں، اس کے لیے کیا خوشیاں ہیں، کیا غم ہیں، یہ ساری چیزیں ایک سال میں طے ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ وہ رات ہے جس میں انسانوں کے قسمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اچھی بری تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے بلکہ ایک بہترین رات ہے، نمبر 1۔ دوسرے کہ یہ رات قدر و منزلت کے اعتبار سے، دوسرا معنی کیا ہے لیلۃ القدر؟ کہ یہ رات قدر و منزلت کے اعتبار سے چھوٹی موٹی رات نہیں ہے بلکہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، جس کی ایک رات کا ثواب 83 برس 4 ماہ کا ہے۔ لہذا ہم نے اس رات میں اس قرآن کو نازل کیا ہے جس کو تم جو ہے مصیبت سمجھ رہے ہو۔ کفار مکہ کو خطاب ہو کہ اس کا نزول کا جو کہہ سکتے ہیں پیش خیمہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تصور تم نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ رات لوح محفوظ، یعنی کہ یہ قرآن جو ہے ہم نے لوح محفوظ میں محفوظ کیا تھا، وہاں دیکھا ہے اسی رات کے اندر جو افضل ترین رات ہے، اسی رات میں ہم نے لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن ایک بارگی میں آسمانی دنیا پر نازل فرمایا۔ تو لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، اسی لیے یہاں پر کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، نازل کیا۔ ہو سے جو ضمیر مراد ہے وہ قرآن کریم۔ اب یہاں پر جو ہے دیکھیے اللہ رب العزت کا بڑا اس کے اندر جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ بلاغت ہے، کہ عربی زبان میں بڑی بلاغت پائی جاتی ہے، اور بلاغت یہ ہے کہ لفظ ایک دم چینج ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انزلہ کا جو لفظ آپ دیکھیں گے کہ وہ پورا کا پورا کرنے کے لیے آتا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے یہ استدلال کرے
کہ یہ قرآن کے بارے میں نہیں ہے، کسی اور کے بارے میں ہے، تو شریعت کہہ سکتا ہے، دوسری تمام چیزیں کہہ سکتا ہے، لیکن جو بھی چیز اترے گی یا جو بھی کہا جائے گا وہ کہا جائے گا پورا کا پورا ایک بار اترا ہے۔ اور ایک لفظ آتا ہے نزلنا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب یہاں پر نزلہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آسمانی دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک جو سلسلہ نزول کا تھا وہ نزلہ کے ساتھ تھا۔ نزلہ میں کیا ہے کہ بتدریج، تھوڑا تھوڑا، جستا جستا، جیسی ضرورت پڑتی ہے ویسے قرآن کو اتار دیا گیا۔ اسی لیے قرآن آسمانی دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک اترنے میں 23 سال لگے، اسی کو نزلہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، ذکر سے قرآن مراد نہیں ہے، تو کہا جائے گا عربی قاعدے کے مطابق کہ ذکر سے قرآن ہی مراد ہے، اس لیے کہ قرآن دھیرے دھیرے جستا جستا نازل ہوا۔ بہت سے لوگوں نے اشکال بھی کیا، بہت سے لوگوں نے اس پر اشکال کیا انا نحن نزلنا الذکر، تو ذکر سے قرآن کیسے مراد لے لیا؟ تو وہ ایک لمبی تفسیر ہے، وہ علمی بحث ہے، وہ یہاں کا موضوع نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھیے کہ ذکر سے مراد قرآن ہی ہے، اور اس کو فائنلی کرنے کے لیے نزلہ نے بالکل وضاحت کر دی ہے کہ بتدریج جو چیز اترتی ہے، دھیرے دھیرے جو چیز اترتی ہے وہ نزلہ کے ذمہ میں آتی ہے۔ لہذا آسمانی دنیا پر جو چیز اتری ہے، آسمانی دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو چیز اتری ہے وہ دھیرے دھیرے اتری ہے، اس لیے ہم نے ہی قرآن کو اتارا اور اب ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور یہاں پر ایک بارگی میں اتارا تو یہ مطلب ہوگا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ہم نے اس کو ایک بارگی میں شب قدر میں اتار دیا۔ سمجھ میں آگے دونوں سے؟ اب اس کے بعد کہنے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ اب ان سے کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے، خطاب ہو رہا ہے کہ تم جس قرآن پر ٹپنی کر رہے ہو، یہ قرآن اس مقدس رات میں، افضل ترین رات میں اترا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی لیڈر نہیں ہے، یا ان کا کوئی اپنا سندیش نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ لہذا ان کو اس پر ٹپنیاں کرنا بند کرو، پریشان کرنا بند کرو۔ جس دن تمہیں سمجھ میں آ جائے گی تو اس دن تمہیں خود محسوس ہوگا کہ ہم کیا کریں۔ تو یہ تنبیہ کی گئی۔ تو اس سے پہلا جو اس کا مرکزی مضمون تھا وہ کیا ہے کہ سورہ قدر میں شب برات کی یا شب قدر کی اہمیت اور افضلیت کو دکھا دیا کہ یہ بہت ہی اہمیت والی رات ہے، کہ اسی رات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا ایک اسلوب ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں القاریہ تو القاریہ، پھر کہتے ہیں وما ادراک ما القاریہ، کہ قیامت کیا ہے، القاریہ کیا ہے، القاریہ کیا ہے، پھر اس کے بعد پوچھا القاریہ کیا جانتے ہو کیا ہے، پھر اس کی تفسیر بیان کی کہ وہ قیامت ہے، وہ بیان ہے، وہ ساری چیزیں۔ تو یہاں پر بھی وہی انداز اختیار کیا کہ پہلے سوال کیا پھر جواب دیا، کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اہمیت بتانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ ہر شخص اچھے سے سمجھ لے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ تو کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ایک رات ہے، لہذا اس رات کے اندر جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ ساری چیزیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اب مثال کے طور پر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب اس میں لیلۃ القدر کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جو رات آپ کو 1000 مہینوں والی افضل بتلائی ہے تو یہ کب ملے گی، اس کا حاصل کرنا کیسے آسان ہوگا؟ تو کہا گیا کہ یہ رات الگ الگ قول ہے، 40 سے 50 قول اس کے لیلۃ
فجر کے مفسرین نے 40 سے 50 قول لکھے ہیں کہ اس سے یہ چیزیں مراد ہیں، لیکن زیادہ تر یہ کہا گیا ہے کہ یہ رات سال بھر گھومتی رہتی ہے، سال بھر گھومتی رہتی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ رات رمضان میں خاص طور سے حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر اس میں یہ کہا گیا کہ رمضان مبارک میں بھی آخر عشرے میں یہ رات بڑی معتبر ہے، وہاں مل سکتی ہے۔ پھر اس میں یہ کہا گیا کہ جو تاک راتیں ہیں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، اس میں تلاش کرو تو یہ رات مل سکتی ہے۔ پھر اس میں بھی کہا گیا کہ 27 کی جو شب ہے اس میں تو یہ آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ الگ الگ قول ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی جفت راتوں میں، یعنی کہ جیسے 20 ہے، 22 ہے، 24 ہے، 26 ہے، 28 ہے، 30 ہے، ان راتوں میں تلاش کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا کا پورا مہینہ، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ رات دکھائی گئی تھی، بتائی گئی تھی، آپس کے دو لوگ جھگڑ رہے تھے اور جھگڑنے کی وجہ سے آپ کو بھلا گئی۔ بھلانے کے بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ سوچا ہو کہ اگر بتا دی گئی تو لوگ جو ہے ایک ہی رات عبادت کریں گے، پورے سال عبادت ہی نہیں کریں گے، یا یہ کہ جن لوگوں، یعنی کہ یہ رات بتا دی جائے، کچھ لوگ کر لیں، کچھ لوگ اس میں گناہ کر لیں، تو جتنا ثواب ملے گا اتنی زیادہ پکڑ بھی ہو۔ تیسرے یہ کہ کچھ لوگ جو ہے کر لیں گے، کچھ لوگ نہیں کریں گے تو ان کو افسوس ہوگا۔ تو یہ سارے ریزن تھے جس کی وجہ سے اس رات کو بتا دیا گیا۔ اب یہ رات کیونکہ انسان جتنی تلاش اور جستجو میں گزارتا ہے تو اس کا ثواب الگ ملے گا، اور اگر یہ چیز حاصل ہو گئی اس کا ثواب الگ ملے گا۔ اس لیے ہر شخص کوشاں رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں یا اس کے علاوہ بھی، جیسے پرسوں شب برات میں بھی، تو اس میں کوشاں رہتا ہے کسی طرح ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے۔ تو اسی طرح یہ رات اس وجہ سے بلا دی گئی کہ تاکہ ہر شخص اپنے آپ کو مایوسی نہ پیدا کرے، بلکہ اللہ سے امید باندھے رکھے اور اس رات کی جستجو میں تلاش میں لگا رہے، اور جس کو یہ حاصل ہو جائے گا اس کا ثواب اور اس کی برکت اس کی زندگی میں موجود ہوگی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ رات افضل ترین رات ہے۔ اب اس کو ڈیوائڈ ہر اعتبار سے ہم نے کر دیا گیا، اور خاص طور سے رمضان آنے والا ہے تو اس کے اندر آپ خاص طور سے آخری عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بھی کیا ہے، اور پورے مہینے کا بھی ایک اعتکاف کا پتہ چلتا ہے، تو ہم پورے مہینے کا نہیں کر سکتے تو آخر مہینے کا کریں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ ملائکہ اترتے ہیں، فرشتوں کا تانتا لگ جاتا ہے، اور خاص طور سے حضرت جبریل سے مراد کون ہے؟ آپ کا حضرت جبریل امین، حضرت جبریل امین بھی آ جاتے ہیں، اور ہر چیز کے معاملے کا اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ان کو فیصلہ دے دیا، اس دن جو ہے فیصلہ فرشتوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہو جاتا ہے، آرڈر ہونے کے بعد میں فرشتے اپنے طور پر پھر جو ہے انسان کی تقدیریں لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کسی بھی طریقے سے عبادت کرتا رہتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، یا کوئی بھی ایسا عمل کر رہا ہے جو دینی عمل ہے، تو اسی کے اعتبار سے اس کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں اور پوری رات عبادت کے ثواب میں لکھتے ہیں۔ یہاں تک یہ بھی کہا گیا ہے اس میں کہ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھی اور پڑھتے ہی سو گیا، کسی سے بات نہیں کی، اور پھر فجر کی نماز اس نے پڑھ لی، کیونکہ سلام ہی آتا مطلع فجر، فجر کی نماز پڑھ لی، تو بھی اس کو پوری رات کا ثواب مل جائے گا، پوری رات کا ثواب مل جائے گا، اگر سے وہ سو رہا اس طرح۔ لیکن شرط کیا ہے کہ عشاء کے بعد کسی سے باتیں نہیں کرنی، گپے نہیں مارنے، سو جانا، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، خود بخود پوری رات کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ یا یہ کہ
پہلے عشرے میں یعنی پہلے وقت میں آپ نے تھوڑی سی عبادت کی، پھر سو گئے، اور پھر صبح کے اول عشرے میں آپ اٹھ گئے، اول عشرے مطلب اول وقت میں اٹھ گئے، اور پھر اٹھ کر پھر عبادت کی، تو پورا عبادت کا ثواب ملا۔ تو اس طریقے سے کہا۔ اور فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اس کے ایک ایک امر کو، جو اللہ نے مثال کے طور پہ کھیتی کتنی ہونی ہے، بارش کتنی برسنی ہے، گرمی کتنی پڑنی ہے، جاڑا کتنا ہونا ہے، کتنی آفات ہونی ہے، کتنے لوگ یعنی کہ اس دنیا میں آنے ہیں، یہ سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ اب اس رات میں اگر کوئی شخص بے وقوفی کے عالم میں شراب کے نشے میں پڑا رہے تو وہ اپنے قسمت کو خود لکھ رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی شخص الٹا طریقے سے زندگی گزار رہا ہے تو یہ چیز غلط ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اس رات میں جتنا بھی ہو سکے عبادت کرے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر نہیں۔ اجتماعی طور پر کیا ہوتا ہے کہ عبادت نہیں ہوتی بلکہ دوسرے خرافات شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر کہا کہ ملائکہ کا تانتا بنا رہتا ہے، لہذا اس رات کے اندر جتنا ہو سکے عبادت کریں اور اللہ سے اچھی تقدیر کی اور اپنے فضل و کرم کی دعا کریں۔ اور خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جو دعا فرماتے تھے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، یہ دعا کرتے ہیں۔ بس اگر آپ بیٹھے ہیں تو اس دعا کو پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اس دعا کو پڑھیں۔ یہ دعا اس وقت کی سب سے اہم دعا مانی گئی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلسلہ برابر رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد جو روشنی ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کا تانتا مغرب کے بعد سے لگ جاتا ہے، فجر تک رہتا ہے۔ اس دوران جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں اس پر وہ مہر ثبت کر دیتے ہیں اور اس کا ثواب آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ تو یہ میسیج ہے اس کے اندر، اگر ہم چاہیں تو کم وقت میں ہم آرام سے بیٹھے بیٹھے 83 سال 4 مہینے کی عبادت حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نہ چاہیں تو یہ وقت ہمارا ضائع ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق